بہت شکریہ نازیہ رحمان صاحبہ. میں نے ڈاکٹر محمد شعیب کی جو کتاب ہے زمین کا زیور ماحولیاتی کہانیوں پر مشتمل ہے، میرے پاس یہ کتاب 2 روز قبل ہی آئی ہے. زیادہ گو تھرو نہیں کر سکی. 14 کہانیاں ہیں، 6 کو گو تھرو کیا ہے. اسی کا ریویو آپ کے ساتھ پیش کروں گی. میں تھوڑا سا اضافی آپ کو معلومات دیتی چلوں کہ پاکستان یوتھ لیگ والنٹیئر فورم اس پورے ایریا میں ماحولیات کی ریسٹوریشن کے لیے مختلف تقاریب کا انعقاد کرتی رہتی ہے. کل مجھے ڈاکٹر محمد شعیب صاحب نے بتایا تھا کہ یہ کتاب آپ نے کس شخصیت سے انسپائر ہو کر لکھی، تو وہ شخصیت چیئرمین پاکستان یوتھ لیگ عابد حسین صاحب ہیں، اور انہی کی کاوشوں سے انسپائر ہو کر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. حاضرین محفل، بچوں کے بارے میں یہاں تک بہت کم لکھا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں بچے کو ایک فالتو چیز سمجھا جاتا ہے. بچے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا. بچے کے ساتھ طرح طرح کے جرائم پیش آتے ہیں. وہ ان جرائم کو سہ سہ کر ایسا نیگیٹو بن جاتا ہے کہ پھر اس کے شر سے سارا معاشرہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. بچوں کو ماحول دوستی سکھانے کے لیے کتاب ایک بہترین عمل ہے. کتاب کی پہلی کہانی ہے خوشخبری. خوشخبری کے اندر آلودگی پھیلانے والے عناصر کو زیر بحث لایا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت 2 کیریکٹر ہیں. یہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہے. اکثر کہانیوں میں جو پند و نساء کا ایک امپریشن دیا گیا ہے، ڈاکٹر شعیب نے دیا ہے، اس پر دونوں کردار بڑے ہی سافٹ ہیں. بے انتہا کی محبت، انتہا کی محبت دادا کی ہے کہ وہ اپنی عمر کا ایک لمبا طویل سفر طے کر کے آیا ہے اور اپنے بچے کو اس بنیاد کے اوپر وہ نصیحت کرتا ہے، اور پوتا دادا کی بات زیادہ مانتا ہے. تو یہ کیریکٹرز کی خوبصورتی ہے. اور خوشخبری کی جو کہانی ہے اس میں کچھ ماحولیاتی آلودگی کے سبب سے متعلق تجاویز ہیں، نباتات سے لگاؤ کا رجحان ہے، اور گاؤں کی زندگی کی طرف پلٹنے کے لیے ایک آئیڈیالوجی فراہم کی گئی ہے کہ کچھ لوگ جو فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھے ماحول سے مستفید ہونے کے لیے وہ گاؤں کا رخ کریں، لیکن اس کہانی میں شہر میں رہ کر ان کو صفائی کا جو رجحان ہے اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ایک نصیحت کی گئی ہے. دوسری کہانی بالکل ابھی ڈاکٹر شعیب صاحب نے بہت اچھا کہا، اور یہ میرے ذہن میں بھی سوال تھا کہ یہ طوطا کیا ہے، یہ تے والا طوطا کیا ہے اور توئیں والا کیا ہے. چلیں وہ طوطا چشم اب یہاں نہیں ہوگا تو تے والا طوطا چلاتے ہیں. بہت سارے طوطا چشم لوگ یہاں پر موجود ہوں گے، آپ کی چھٹی ہوگی، آپ کے لیے خاص طور پہ ہم تے والا طوطا استعمال کریں گے. تو طوطا اس کہانی کے اندر ایک چرواہے کو پریزنٹ کیا گیا ہے، ایک بے نام چرواہا. اور آپ اگر ماحول دوستی کا کانسیپٹ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو چرواہے کو دیکھ لیں کہ اس کی جو ماحول دوستی ہے یا اس سے ایک رغبت ہے، لگاؤ ہے. یہ وہ چرواہا نہیں ہے جس کو آپ ایک حقیر فقیر شخصیت سمجھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام جتنے بھی تھے ان کا جو پیشہ تھا وہ بکریاں چراتے تھے، کوئی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ان کے ساتھ منسلک رہتے تھے. تو چرواہے کی جو سکس سینس ہوتی ہے سائنٹیفکلی بھی وہ بہت شارپ ہوتی ہے کہ وہ ان اینیملز کے اندر رہتا ہے. تو یہاں پہ جو کیریکٹر دیا گیا ہے وہ ماحول دوستی کا ہے یہاں پر. اور شعیب صاحب کی کہانیوں میں نے ایک بڑی خوبصورت چیز دیکھی ہے کہ وہ کہانی میں بیان کرتے ہیں، سادہ سے الفاظ ہیں، کوئی کمپلیکیٹڈ لینگویج نہیں ہے، کوئی بہت ثقیل اردو نہیں ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے، بچے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. ایک مخلص شخص شاطر انسان کی باتوں میں آ جاتا ہے، بار بار رپیٹ کیا گیا ہے. شعیب صاحب کی پرسنالٹی بھی مجھے اس سادہ لوگ انسان کی طرح لگتی ہے، شاید جو گرد و نواح کے شاطر لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اسلوب تحریر شخصیت پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ایک کہانی ہے جی پرندے لوٹ آئے. ننھی منی چڑیا ہے اور بوڑھی چڑیا اس کو بتاتی ہے. کہانی میں ان کی جتنی بھی کہانیاں ہیں بائی نیچر جو شعیب صاحب میں نے دیکھا ہے اس میں 95% میل کیریکٹرز ہیں. جو فیمیل کیریکٹر ہیں وہ ننھی چڑیا کا دیا ہے اور ایک بھائی کی بہن کا دیا ہے، حذیفہ کی بہن ہے عالیہ، اور ایک صنفی کردار ہے چڑیا کا. آپ نے اپنی جو تحریر کی زبان ہے وہ سیل اور سادہ رکھی ہے، اور اس میں ایک قابل فہم تلقین کا لہجہ رکھا ہے. منظر کشی جتنی بھی ہے اس میں جو فطری مظاہر ہیں اس کو خوبصورتی سے آشکارا کیا گیا ہے، اور آپ کی جو اثر انگیزی ہے وہ سحر انگیزی میں بدل چکی ہے. یہ فطری طور پر بچوں کے خیالات ان کی دنیا کا تجزیہ کرتے ہیں، یا پھر بچپن میں دنیا کو دیکھنے کا جو کرینہ تھا وہ اب ڈاکٹر شعیب نے منظر عام پر لایا ہے.
سادہ لوگ اشخاص جاتی لوگوں کے دام میں پھنستے ہیں. بار بار بتایا گیا ہے ڈاکٹر محمد شعیب نے جس طرح سے ماحولیات کے مختلف ایشوز کو ڈپکٹ کیا ہے. ایک کہانی جو شروع کی ہے یا زمین کا زیور, اس میں ایسا لگتا ہے کہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور طرح طرح کی جو ڈفرینٹ کائنڈس آف پولوشن ہے اس پر نظر ثانی کی گئی ہے, اور پھر صدر باب بھی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی کارآمد یہ کہانی ہے کہ اسے ٹیکسٹ بک کا درجہ دینا چاہیے. تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی صاحب موجود ہیں یہاں پہ. کل سے میرے بچے ان کو گو تھرو کر رہے ہیں اور انہوں نے آج مجھ سے پرومس کیا ہے کہ ہم اس کو فالو اپ کریں گے. اگر ہمارے بچے فالو اپ کر سکتے ہیں تو اکیڈیمک پوزیشن کے اوپر اس کتاب کو ٹیکسٹ بک کا درجہ حاصل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.